رات کی قسم جب رات چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب دن خوب روشن ہو جائے۔ یہ دو مخالف چیزیں ہیں نا، ایک طرف گھپ اندھیرا، دوسری طرف بالکل خوب روشنی۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح وما خلق الذکر والانثی، جو اللہ نے پیدا کیے مذکر اور مؤنث، جیسے رات اور دن مخالف ایسے ہی مذکر اور مؤنث بھی مخالف۔ ان سعیکم لشتی، یہ جواب قسم ہے، یعنی ان قسموں کا مطلب کیا ہے؟ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش بھی مختلف ہے، جدا جدا ہے۔ جیسے رات اور دن جدا ہیں، جیسے مذکر اور مؤنث جدا ہیں، ایسے ہی فرمایا تمہاری کوششیں بھی جدا جدا ہیں۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، ایک تو وہ طبقہ ہے جو عطا کرتا ہے، جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے نام پر لٹانے والے ہیں۔ اللہ نے علم دیا ہے، وہ علم اللہ کے نام پر پھیلا رہے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال اللہ کے نام پر پھیلا رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اس صحت کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ آگے عطا کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سخاوت نصیب فرمائے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اگر اس حساب سے لوگ دینے والے بن جائیں تو یہ جو حالات کی تنگی ہے خود بخود ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اس حساب سے لوگ دیتے نہیں ہیں۔ ہر چیز، علم، مال، صحت، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اگر بندہ یہ سمجھے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو میں اپنے اللہ کی عطا کے اندر اوروں کو بھی شریک کروں جو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا بھی حصہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ خیر، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے عطا کیا، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتا رہا، تقوی والی زندگی اختیار کی۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، جھوٹ سے بچایا، غیبت سے بچایا، بد اخلاقی سے بچایا، بدعت سے بچایا، شرک سے بچایا، کفر سے بچایا، سود سے بچایا، حرام خوری سے بچایا اور حرام کاری سے بچایا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچی باتوں کی تصدیق کرتا رہا۔ میرے بھائی، سب سے سچی بات تو میرے رب کی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر تو سچی بات اور کسی کی ہو نہیں سکتی۔ جب اللہ کا حکم اس کے سامنے آیا، یا پھر اس کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آیا، رب بھی سچ کہتا ہے، اس کا رسول بھی سچ کہتا ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور یہ بندہ اس سچ کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کی تائید کرنے والا ہے۔ جس بندے نے یہ کام کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سب کو سمجھ ہی آ گئی ہے، بس صرف دھکا لانا پینا ہے، ذرا کہو ذرا سبحان اللہ۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تصدیق کی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ کس طرح تصدیق کی اللہ رسول کی باتوں کی؟ معراج کا واقعہ ہوا نا، تو ابو جہل کو پتہ چلا تو بھاگتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، سنیں پھر ایک گل بھی سن پھر۔ عموماً جب کسی آدمی کی کوئی بات ہوتی ہے نا تو بندہ اس کے قریبی دوست کو جا کر تانا مارتا ہے۔ قاری اظہر صاحب، ویسے بھی لوگوں کی نگاہ مولوی پہ ہوتی ہے، امام مسجد پہ تو خوب ٹکا کے ہوتی ہے۔ اس دن ایک بندہ کہہ رہا تھا، اتنی نگاہ اگر اپنے اوپر رکھیں تو جنتی ہو جائیں سارے، لیکن اگر قاری صاحب کے بارے میں
کوئی بات کسی نے آپ میں سے دیکھی نا تو میں جب آؤں گا تو مجھے کہیں گے دیکھے نا کہ تھوڑا سنگی کیا کر رہے، میرے بارے میں کوئی دیکھی تو قاری صاحب کو کہو گے اے مول صاحب تھوڑا سنگی ہے، دیکھو پھر ان کی کہہ رہے سی، یعنی جتنا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جا کر گلا اس کو دیتے ہیں۔ ہمارے پنجابی نے فلانے نے مڑوچا جا کے دیتا ہے، اس نے مڑوچا دینا ہے ہون دس پھر۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا نا جی، یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا، آج کے لوگ نہ سمجھے تو ان کی بدبختی، ابو جہل بھی جانتا تھا کہ نبی اور صدیق کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب ابو جہل بھاگ کر گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہون دس پھر یہ بات بھی مانے گا؟ فرمایا کون سی بات، کیا ہوا؟ کہا تیرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں، پھر آسمانوں سے اوپر گیا ہوں، پھر رب سے ملاقات کر کے واپس بھی آ گیا ہوں۔ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں تو بندہ کہیں قریب ملک کے اندر نہیں جا سکتا، اتنا لمبا سفر کر کے کیسے آ گیا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا گل سنو ابو جہل، اگر ایک گل رسول اللہ فرما رہے ہیں تو پھر سچ ہی فرما رہے ہیں۔ وصدق بالحسنی، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس طرح کیسے ہوگا اور کیسے ہوگا، بھئی نبی پاک فرما رہے ہیں، ان سے بڑھ کے سچا کون ہے؟ ہمارا تو یقین ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی زبان پر، اسی طرح اللہ کی آیات پر، کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وصدق بالحسنی، جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے، آسانیوں کا گھر یعنی جنت کی راہ یا نیکیوں میں مزید آسانی پیدا کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں میری راہ میں عطا کرنا سیکھو، تقوی اختیار کرو اور سچی باتوں کی تصدیق کرو، یہ کام تم کرو اور باقی نیکی کے کاموں کی توفیق میں اللہ تمہیں عطا فرما دوں گا، یہ کام کرو۔ اور دوسرا طبقہ جی وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، پہلا تو سخیوں کا طبقہ تھا، دوسرا بخیلوں کا طبقہ آیا جی وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا تھا وہاں پر نہ دیا۔ آپ دیکھ لیجئے عمومی طور پر، یہ جو آپ بار بار یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر کہ ہماری حالت کیا ہے کہ ناجائز کاموں میں، عیاشی کے کاموں میں کتنا مال لگ جاتا ہے، لیکن مسجد میں 100 روپے کا نوٹ بھی بہت بڑا دکھائی دیتا ہے، ڈھونڈتے ہیں یار کوئی کھلا 10 روپے کا مل جاوے نا، تو اس میں سے بھی اگر جو ناکارہ سا ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اللہ کے نام پر دیتے ہوئے ہمیں کیا ہے، بخل آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اوے لوگوں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، بخیلی سے ڈراتا ہے، کہتا ہے نہ دے ورنہ کچھ نہیں بچے گا، گزارا کیسے ہوگا، 100 مسئلے یاد دلاتا ہے، اور فحاشی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ خیر یار خوشی روز روز آندی ہے، اس طرح یہ پٹیاں پڑھاتا ہے، اور نیکی کے کام میں فقر سے ڈراتا ہے۔ ایک مولوی صاحب واعظ فرما رہے ہیں، انہوں نے بیان دے دوران یہ فرمایا کہ جب آدمی اللہ کے نام پر صدقہ دینا چاہتا ہے نا تو 70 شیطان ہیں، 70 شیطان جو اس کو ورغلاتے ہیں۔ کتنے جی؟ ہر شیطان ایک نیا نیا مسئلہ یاد دلاتا ہے، کوئی کہتا ہے مہنگائی بہت ہو گئی، کوئی کہتا ہے فلانا کام، کوئی فلانا کام، فلانا کام، 70 جو ہے تو 70 باتیں یاد دلائیں تو بندہ کہتا ہے رہ نہیں دو۔ پھر ایک آدمی نے مسجد میں واعظ سنا، اس نے کہا استاد جی 70 چھوڑو 75 بھی ہو نہ تو میں صدقہ دینا ہے اللہ دے نام ہے۔ تیاری کری، چلو جی اچھی بات ہے۔ گھر گیا، مہینہ گزر گیا، کوئی ٹکا بھی نہ لے کے آیا مسجد سے۔ مولوی صاحب پوچھا تو بڑا بڑکا مار رہے ہیں وہی کہ 70 چھوڑو 75 بھی ہوں تو میں لے کر آؤں گا، تو کوئی لے کے نہیں آیا؟ اس نے کہا استاد جی 70 شیطانوں نے تو میں ڈھا مارا، گھر والی میں نوں ڈھا مارا۔ گھر والی آکھا تیرا دماغ خراب ہے، مولوی تو ہونے یہ خواہ مخواہ مال تیرا بٹورنا چاہتے ہیں۔ وہ 70 شیطان تو قابو کر لیے، لیکن وہ محترمہ صاحبہ نے مجھے قابو کر لیا۔
اور پھر ہمارا ارادہ کیا ہو گیا جی؟ کینسل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، تب جا کر نیکی کے کام ہوتے ہیں، ورنہ تو بخل جو ہے انسان کی رگوں کے اندر رچا بسا پڑا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخل اختیار کیا، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہی اختیار کی، اللہ کی آیات سن رہا ہے، اس کے نبی کے ارشادات سن رہا ہے، وَاسْتَغْنَىٰ بے پرواہی کر رہا ہے، کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، دھیان ہی کوئی نہیں کرتا، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس کی بات سن رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جو بخل کرتا ہے اور بے پرواہی اختیار کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ اچھی باتوں کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی جائے، کہتا ہے لوگوں کی باتیں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھ کر سنایا جائے، کہتا ہے مولویوں کی باتیں ہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جب بخل کرتا ہے، جب بے پرواہی کرتا ہے، پھر جھٹلانا شروع کر دیتا ہے، تو جو جھٹلانے والا ہوتا ہے انجام کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ کہتے ہیں ہم بھی اس کے لیے تنگی کا راستہ ہی آسان کریں گے۔ کیا مطلب؟ نیکی کرنا اس کو مشکل ہی لگے گی، پھر بستر سے اٹھ کر مصلے پہ آنا پہاڑ لگے گا، جیب سے ایک ٹکا نکال کر اللہ کے نام پہ دینا مصیبت لگے گا، پیسے ہیں دیگر ممالک انگلینڈ کے چکر لگا رہا ہے، حج کرنا اس کو مشکل لگے گا، وہاں جا کر پیسہ لگانا اسے عجیب لگے گا، اور طرح طرح کے کاموں میں لگا رہا ہے، محلے کے اندر غریب ہے، مسکین ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا روح نہیں کرے گا، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرے گا، مسجد کے اندر کوئی دین کی محفل ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہو جائے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم بھی تنگی والا ماحول پیدا کر دیں گے، واقعی وہ تنگ پڑ جائے گا۔ لیکن سنو دنیا والو، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہوگا۔ جب موت آئے گی پھر مال کس کام کا؟ اگر موت آ گئی تو موت نے تو آنا ہی ہے بھر کے، پھر مال کس کام کا؟ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ رہے کمر کو باندھ مسافر، آج آنا کل جانا ہے، دنیا جس کو کہتے ہیں وہ ایک مسافر خانہ ہے۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جب قبریں اکھیڑی نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نام و نشان مٹ گیا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور سورۃ التوبہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی یعنی مال و دولت اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خبر دیجئے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر قیامت کا دن ہوگا، ان کے مال کے پترے بنائے جائیں گے، ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان کے چہرے پر، پھر ان کے پہلو پر، پھر ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ جب چہرے جلیں گے، جب پہلو جلیں گے، جب پیٹھیں جلیں گی اور وہ چیخے گا، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی تو وہ مال ہے جو اپنے لیے جمع کرتا رہا، اب چکھنا مزہ جو اپنے لیے جمع کیا تھا۔ اللہ ہمیں بخل سے محفوظ فرمائے۔ وما یغنی
عنہ مالہ اذا تردی، او لوگو اللہ کہتے ہیں جب ہلاکت آئے گی پھر مال کام نہیں آئے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر لازم ہے ہدایت دینا، ہمارے اوپر لازم ہے ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، سیدھا راستہ دکھانا، یہ تو ہمارے ذمہ ہے، ہم نے راہ دکھا دیا، اب چلنا ہماری ذمہ داری نہیں، چلنا تمہاری ذمہ داری ہے، سیدھا راستہ ہم نے دکھا دیا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور آخرت بھی ہماری، دنیا بھی ہماری۔ اوے لوگو تیرا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی کس کا ہے؟ بولو جی، زور سے بولو، کس کا ہے؟ ساری کائنات میں میرا کچھ نہیں، تیرا کچھ نہیں، سب اللہ کا ہے۔ میں اور آپ لڑ پڑے، ایک بندے نے کہا یہ چیز میری ہے، دوسرے نے کہا تیری نہیں میری ہے، رب نے کہا، تقدیر نے کہا نہ تیری ہے نہ میری ہے، سب مٹی کی ڈھیری ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت بھی ہماری، دنیا بھی ہماری، تیرا کیا ہے؟ اور سورۃ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کا وارث اللہ، زمین کا وارث بھی اللہ، جب ساری کائنات کا وارث اللہ، تو کیسے کہتا ہے کہ میرا قبضہ ہے، اس پلاٹ پہ میرا قبضہ ہے، اس جائیداد پہ میرا قبضہ؟ تیرا کیا قبضہ ہے؟ پوری کائنات تو میرے رب کی ہے، وہ جب چاہے گا قبضہ چھڑا لے گا، وہ جب چاہے گا تو جو کہے گا نکل تو یہاں سے، پھر تو کہے نا کہ یہ میرا پلاٹ ہے میں یہاں سے نہیں نکلتا، پھر کہنا یہ گھر میرا، یہ کوٹھی میری ہے، میں یہاں سے نہیں نکلتا۔ رب کہتا ہے نہ تیرا نہیں ہے، ان لنا للآخرۃ والأولیٰ، آخرت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے، جس کو چاہیں جب چاہیں نکال دیں، کوئی ہم سے پوچھنے والا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو میں نے تمہیں ڈرا دیا اس آگ سے جو بھڑکتی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں سمجھا دیا، بھڑکتی ہوئی آگ سے میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ کہو اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ فرمائے۔ لا یصلاها الا الاشقى، اس میں کون جائے گا؟ الاشقى، جو بڑا بدبخت ہوگا وہی اس میں جائے گا، جس کی بدبختی اس پر غالب آئی وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ الذی کذب وتولی، اچھا کون ہے بدبخت یا اللہ؟ فرمایا کذب وتولی، جس نے میری آیتوں کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، وہ ہے بدبخت۔ اللہ ہمیں اپنی آیات سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، منہ موڑنے والوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ وہ جو قرآن مجید کو پیٹھ دینا منع ہے، ظاہراً بھی علماء نے لکھا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اصل وتولا، پیٹھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن نے کہا فلاں کام کرو، حج کرو، مال بھی ہے، اب پیٹھ دے دی، نہیں کرتا، یہ ہے پیٹھ دینے والا۔ اللہ نے کہا مال ہے زکوٰۃ دو، نہیں دے رہا، یہ پیٹھ دے رہا اللہ کو حکم کو۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو وغیرہ وغیرہ، جتنے احکامات بھی ہیں۔ الذی کذب وتولی، سنتا ہے اور پھر پیٹھ دے دیتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایسے سنی نا سورۃ التوبہ کی، پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ علماء نے وہاں پہ لکھا ہے کہ اصل میں جب کسی آدمی کو اللہ کا حکم سنایا جائے نا، مثلا مالدار آدمی ہے زکوٰۃ دو جی، سب سے پہلے بل پڑتے ہیں اس کی پیشانی پہ، سب سے پہلے اللہ نے بھی کہا پیشانی کو داغا جائے گا، پھر وہ پہلو تہی کرتا ہے، پہلو تہی سائیڈ مارتا ہے، کھسکنے کی کوشش کرتا ہے، پھر پہلو کو جلایا جائے گا، اور پھر موقع ملتا ہے تو پیٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے، پھر پیٹھ کو جلایا جائے گا۔ اب کہتا ہے تو نے میری آیات کو کیا مذاق سمجھا تھا کہ میرا حکم تیرے سامنے سنایا گیا اور تو آگے منہ بنا رہا ہے، اور تو آگے تیور چڑھا رہا ہے، اور تو آگے پہلو پھیر رہا ہے، اور تو پیٹھ دے کے بھاگ رہا ہے۔ اچھا اللہ فرمان تیرا چہرہ بھی جلایا جائے گا، تیرے پہلو بھی جلائے جائیں گے، تیری پیٹھ بھی جلائی جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آخری باتیں جی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان پہ ہم اس دن بات تو کر چکے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت تقریباً مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے، اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ جو ابھی اگلی آیتیں ہیں نا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت میں اتری ہے، کہو سبحان اللہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ہم اس جہنم سے بچا لیں گے کس کو؟ الاتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اور اس امت کا سب سے بڑا متقی کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے جی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الاتقا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ارے متقی تو باقی سارے صحابہ بھی ہیں، سارے صحابہ متقی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک ھم المتقون، متقی تو وہ بھی ہیں لیکن ابو بکر اتقا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو اس امت کا سب سے بڑا متقی ہے وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو مال دیتا ہے اس لیے تاکہ دل پاک ہو جائے، اپنے تزکیے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے مال دیتا ہے۔ اور وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ اس نے کسی کا دینا کچھ نہیں، دنیا میں کسی سے بدلہ لیتا بھی کچھ نہیں، صرف إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مال دے رہا ہے صرف اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا نا اور منہ مانگی قیمت دے کر خریدا تو امیہ جس سے خریدا تھا وہ بڑا ہنسا ابو بکر صدیق پر۔ ابو بکر نے پوچھا کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا ہنس اس لیے رہا ہوں کہ تو بڑا تاجر تھا، کاروباری آدمی تھا، سمجھدار تھا، کاروباری آدمی تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور ایمان قبول کرنے کے بعد کتنا سادہ ہو گیا ہے، نفع نقصان کا پتہ ہی تجھے کوئی نہیں ہے۔ یہ بلال کے اتنے پیسے دے کے جا رہا ہے، اتنے پیسے اس کے بنتے ہی نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا سادہ میں نہیں ہوں، سادہ تو ہے، تو نہیں جانتا بلال کی قیمت کو، جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اس کے نبی کا بھی محبوب ہے، جو چلتا زمین پر ہے پاؤں کی آہٹ جنت میں جاتی ہے۔ میں گھاٹے کا سودا نہیں نفع کا سودا کر کے جا رہا ہوں۔ ادھر ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے بھی کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، غلاموں کو خریدتے ہو آزاد کر دیتے ہو، اور غلام بھی وہ جو بالکل کمزور قسم کے ہوتے ہیں۔ اچھا اگر آزاد کرنے بھی ہیں نا کوئی ذرا تکڑے تکڑے آزاد کیا کرو، کل جناب تیری جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، عرب میں لڑائیاں تو بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو یہ سارے تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، تیرا لشکر تیار ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے کہا بابا بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں دنیا کی جنگوں میں کام آنے کے لیے آزاد نہیں کر رہا، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ نے تعریف فرمائی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ لوگوں کسی سے کچھ بدلہ نہیں لیتا، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ اصل میں صدقہ خیرات مزہ ہی وہ کرتا ہے بس جو اللہ کو پتہ ہو، باقی پتہ ہی کسی کو نہ چلے۔ تھوڑا یہ خیرات کرنی اوکھی ہے، تھوڑی مشکل ہے کہ بندہ ایک پتہ ہی نہ چلے۔ بندہ گیا کسی دکاندار کے پاس، جانتا ہے کہ یہاں سے فلاں فلاں غریب بندے ہمارے محلے کی سودا لیتے ہیں، اس کو کہنے لگا وہ فلاں جو غریب بندہ ہے اس نے کتنا قرض ہے، کتنا ادھار ہے اس کا، اس نے کاپی نکال کر دکھائی، اس نے کہا جی اتنے ہزار ہے، چپ کر کے دے دیے، کہتا کاٹ دے اور اس کو میرا بتانا بھی نہیں کہ کس نے دیے ہیں۔ یہ جو کام ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسے کام ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضور نے فرمایا جس نے ایسا صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس کے لیے یہ کام کرنے پڑتے ہیں، اس میں پتہ نہیں چلتا، شو بازی تو ہوتی کوئی نہیں، الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا خلیفہ نہ بنے، ابھی خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے سوچا یار کوئی ایسے کام کروں، کوئی نیکی کے کام کروں۔ ایک طرف گئے
دیکھا ایک بڑھیا ہے، اس کی جھونپڑی ہے، گھر کا کام کاج ہوا ہے، بوکر جھاڑو ہوا ہے، پانی بھرا ہوا ہے۔ پوچھا اماں جی کون کرتا ہے؟ کہا کوئی مسافر آتا ہے، میں تو نہیں جانتی ہوں، سارا کام سویرے سویرے کر جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شوق ہوا کہ مجھے کرنا چاہیے، چلو وہ دیکھوں کون ہے، چلو کل میں آ کے کروں گا۔ اگلے دن سویرے گئے، آگے پھر کام ہوا پڑا تھا سارا، صفائی شفائی ہو گئی ہے، پانی بھرا ہوا ہے، روٹی بوڑھیا نے کہا مجھے وہ کھلا کر گیا ہے بندہ۔ اگلے دن اور سویرے گئے تو پتہ چلا کہ وہ شخص جو جھاڑو دے رہا ہے وہ امیر المومنین ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جا کر اس بوڑھی اماں کے گھر میں جھاڑو بھی دیتا ہے، اس میں پانی بھر کے گھڑا بھی اس کے پاس رکھتا ہے، روٹی توڑ توڑ کے اس اماں جی کو کھلا کے پھر آ کے مسجد میں نماز پڑھاتا ہے۔ کیا بات تھی، وہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ۔ اور اگلا جملہ سنو اور آخری، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب راضی ہو جائے گا، ان قریب راضی۔ فسرین فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس رب کی رضا کے لیے ابو بکر کام کر رہا ہے نا، وہ رب ابو بکر سے راضی ہو جائے گا، ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر جس رب کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے نا، جب ابو بکر رب کے پاس جائے گا تو رب بھی ابو بکر کو راضی کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔